بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی چھپی رستم، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے ASI باجوہ سے پوچھا کہ فصیحت نام کی اس عورت کے تعلقات اوپر کے لوگوں سے کیسے ہو گئے ہیں۔ باجوہ نے جواب دیا، چندی گڑھ میں تو کوئی افسر میرے علم میں نہیں آیا جو اس عورت کو خاص طور پر جانتا ہو، نہ ہی وہ کسی کے پاس آتی جاتی ہے۔ عام لوگوں سے واسطہ ہے اس کا۔ میں نے کہا، پھر اس کے لیے جمنا انڈسٹری کا مینیجر کیوں بھاگا آیا تھا اور صوبائی وزیر کو کیا ضرورت تھی سفارش کرنے کی؟ باجوہ بولا، ہو سکتا ہے وہ جہاں سے آئی ہے وہاں اس کے تعلقات ہوں۔ وہ جھاڑ پھونک کرتی ہے اور کمزور عقیدے کے لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، کچھ تو کھوج ملا ہوگا کہ اس کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ باجوہ نے کہا، بس اتنا اشارہ ملا ہے کہ وہ کسی پہاڑی علاقے کی رہنے والی ہے، کیونکہ سب سے پہلے جب اسے بخشی جان کے مزار پر دیکھا گیا تھا تو وہ ایسے لباس میں تھی جو پہاڑی علاقوں میں پہنا جاتا ہے۔ یہ بات مجھے مزار کے ایک خادم نے بتائی تھی۔ اس کا کہنا ہے، ہو سکتا ہے اس عورت کا تعلق ڈلہوزی یا چمبا وغیرہ سے ہو۔ باجوہ کی یہ بات میرے دل کو لگی۔ فصیحت کے لب و لہجے میں ہلکا سا پہاڑی پن پایا جاتا تھا۔ اس کی صحت بھی بعض پہاڑنوں کی طرح دیکھنے کے لائق تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جس صوبائی وزیر کا فون مجھے آیا تھا اس کا تعلق بھی ڈلہوزی کے علاقے سے تھا۔ باجوہ کی حاصل کی ہوئی معلومات کے بعد فصیحت نامی یہ عورت مزید پر اسرار ہو گئی تھی۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ جیسے بھی ہو اس عورت کا اتا پتہ معلوم کرنا ہے۔ اسی روز شام کے وقت ایک ایسا واقعہ رونما ہو گیا جس کے سبب فصیحت یا باجی جان سے ہمارا تعلق اور مضبوط ہو گیا۔ وہ ایک نیم گرم شام تھی۔ میں تھانے کے برآمدے میں ٹیبل فین لگائے بیٹھا تھا۔ بلال شاہ اپنے بیمار کان میں دوائی ڈال کر پچھلے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ اس کے خراٹے پورے تھانے میں گونج رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی شیر دھاڑ رہا ہے۔ اچانک تھانے کے دروازے پر گوشت کا پہاڑ نمودار ہوا۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں فصیحت کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہ چاقو چوبند ہتھنی کی طرح تھل تھل کرتی میرے پاس آئی اور بڑے اعتماد سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ سنتری میرے قریب کھڑا تھا۔ فصیحت نے ہاتھ کے اشارے سے سنتری کو حکم دیا کہ وہ باہر جائے۔ سنتری نے ایک سوالیہ نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر باہر چلا گیا۔ فصیحت نے حسب عادت اپنے سرخ و سفید چہرے کا پسینہ بوسیدہ چادر سے پونچھا اور بولی، تھانے دار جی، تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ جی فرمائیے، میں نے کہا۔ میرے طنزیہ انداز پر ایک لمحے کے لیے اس کی تیوری چڑھ گئی، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پایا اور تہکمانہ لہجے میں بولی، ابھی تھوڑی دیر بعد 2 عورتیں تمہارے پاس آئیں گی۔ ایک میری عمر کی ہوگی، دوسری لڑکی۔ لڑکی نے سفید ساٹن کا برقع اوڑھ رکھا ہوگا۔ لڑکی تم سے شکایت کرے گی کہ باسط نامی ایک نوجوان نے اسے حبس بے جا میں رکھا ہے اور زیادتی کی ہے۔ باسط نامی یہ لڑکا ایشور کالونی کا رہنے والا ہے۔ اس کا مکمل ایڈریس تمہیں لڑکی اور اس کی ماں بتا دیں گی۔ تم سپاہی بھیج کر لڑکے کو تھانے میں بلا لینا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم لڑکے کو اتنا ڈرا دھمکا دو کہ وہ پھر ایسی حرکت کا خیال بھی دل میں نہ لائے۔ اگر ضرورت سمجھو تو اسے ہلکی پھلکی مار بھی لگا دو، لیکن اس معاملے کی رپورٹ درج نہیں ہونی چاہیے۔ کل اسی وقت آؤں گی، میری ضمانت پر لڑکے کو چھوڑ دینا۔ لڑکی اور اس کی ماں کا معاملہ بھی میں خود ہی سنبھال لوں گی۔ میں سناٹے کی کیفیت میں بیٹھا فصیحت کی بکواس سن رہا تھا۔ 14-15 سالہ سروس میں یہ پہلا تجربہ تھا کہ کوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہا تھا اور ایسی بے باکی سے مجھے بددیانتی کا سبق پڑھا رہا تھا۔ در حقیقت یہ بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، میں اس تھانے میں نیا آیا تھا۔ بیشتر لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کس مزاج کا آدمی ہوں۔
خاص طور پر باجی جان کو تو میرے بارے میں زبردست خوش فہمی ہو چکی تھی۔ اپنے خیال میں اس نے مجھے پوری طرح نیچے لگا لیا تھا۔ وہ نہ صرف میرے بندے کو پھینٹی لگوا چکی تھی بلکہ 5-6 روز پہلے اسے میرے تھانے سے زبردستی اپنے ساتھ لے جا چکی تھی۔ یہ آخری کارروائی اس کے نزدیک کسی بڑے کارنامے سے کم نہیں تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ یہ کارنامہ کیوں کر انجام دے سکی ہے۔ اگر اس روز اندر کمرے میں ایس پی نہ بیٹھا ہوتا اور مجھے اس کی خاطرداری منظور نہ ہوتی تو 5 منٹ کے اندر اندر باجی جان کے غبارے سے ہوا نکل جاتی۔ بلال شاہ کو لے جانا تو دور کی بات ہے، وہ خود بھی زنانہ پولیس کے ہاتھوں سے اپنی چمڑی نہ بچا سکتی۔ بہرحال اب وہ پوری طرح اکڑی ہوئی تھی اور مجھ سے یوں گفتگو کر رہی تھی جیسے وہ تھانے دار ہے اور میں ایک ادنا سپاہی کی حیثیت سے اس سے بات کر رہا ہوں۔ اس موقع پر میں اپنی تھانے داری دکھاتا تو مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہ ہوتا۔ یہ دانا پھینکنے کا وقت تھا کیونکہ شکار جو خود کو شکاری سمجھ رہا تھا خود بخود جال کی طرف آ رہا تھا۔ عقل مندی کا تقاضا تھا کہ وہ جس راستے پر مجھے لگا رہی ہے میں خاموشی سے لگ جاؤں۔ لڑکے لڑکی کا معاملہ یقیناً پر اسرار تھا اور ممکن تھا اس معاملے کی وجہ سے باجی جان کے متعلق بھی کوئی اہم انکشاف ہو جائے۔ میں نے پہلے تو ذرا پس و پیش سے کام لیا، پھر باجی جان کی خواہش کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ وہ مجھے پوری بات سمجھانے کے بعد جس طرح آئی تھی اسی طرح اچانک واپس چلی گئی۔ ابھی اسے گئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ 2 عورتیں اندر داخل ہوئیں۔ ان میں ایک چادر پوش تھی اور دوسری برقع پوش۔ برقع پوش چال ڈھال سے نوجوان لڑکی لگتی تھی۔ دونوں عورتیں تیزی سے اندر داخل ہوئی تھیں۔ چادر پوش عورت نے کہا، انسپیکٹر صاحب، میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے پاس کھڑے 2 کانسٹیبلوں کو باہر بھیج دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی لڑکی نے نقاب الٹ دیا۔ وہ ایک خوبصورت چہرہ تھا لیکن اس کی پہلی جھلک نے ہی مجھے سمجھا دیا کہ لڑکی کا تعلق کسی شریف گھرانے سے نہیں۔ یہی بات ادھیڑ عمر عورت کے بارے میں کہی جا سکتی تھی۔ عورت اور لڑکی دونوں غصے میں بھری نظر آتی تھیں۔ عورت نے لرزاں آواز میں کہا، انسپیکٹر صاحب، آج میری لڑکی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد میں خودکشی کر لیتی تو بہتر تھا۔ یہ دیکھیے اس درندے نے کیا حال کیا ہے میری معصوم بچی کا۔ ایک جھٹکے سے اس نے لڑکی کا بالائی برقع اتار پھینکا۔ لڑکی کا گریبان ادھڑا ہوا تھا، گردن پر خراشیں تھیں۔ عورت کڑک کر بولی، ہم ناچنے گانے والے ضرور ہیں لیکن پیشہ ور نہیں۔ ہماری شرافت کی گواہی پورا شہر دے سکتا ہے۔ اگر کوئی میری لڑکیوں میں برائی ثابت کر دے تو میں اپنے ہاتھوں سے اپنا سر کاٹ لوں گی۔ اس خبیث نے میری ناسمجھ بچی کو ورغلایا اور آج اس کا یہ حال کیا کہ وہ اپنے قدموں پر چل کر تھانے بھی نہ آ سکتی تھی۔ ہمارے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو چکا، اب میں اس بدماش کو پھانسی کے تختے پر چڑھا کر چھوڑوں گی۔ میں نے کہا، بی بی، یوں واویلا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے اس طریقے سے بات بتاؤ کہ میں سمجھ بھی سکوں کون ہے وہ شخص اور کہاں رہتا ہے۔ عورت نے کہا، اس کا نام باسط علی ہے، یہاں قریب ہی ایشور کالونی میں رہتا ہے، بازار حسن میں آتا جاتا رہتا ہے، 2-3 ماہ سے ہمارے چوبارے پر بھی آ رہا تھا۔ آج میں اور میری بچیاں رام مندر پر پھول پانی چڑھانے گئی تھیں، صرف کرن گھر میں تھی۔ اس خبیث کو معلوم تھا کہ ہم ہر مہینے دوسرے شکروار رام مندر پر پھول پانی چڑھانے جاتے ہیں۔ وہ موقع تاڑ کر میرے گھر گھس آیا۔ گھر میں ایک بوڑھی ماں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ کرن بالائی کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ شراب کے نشے میں دھت اس پر جا پڑا اور نوچنے کھسوٹنے لگا۔ میری بچی نے دہائی مچائی تو ماں زادے نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ حرامی سے جو بھی ہو سکا اس نے کیا ہے، اب مجھ سے بھی جو ہوگا میں کروں گی۔ خدا نہ خواستہ میرے سامنے کوئی شریف عورت بیٹھی ہوتی تو میں اس موقع پر بالکل خاموش رہتا، بلکہ شاید آنکھ بھی نہ اٹھا سکتا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ کس کماش کی عورتیں ہیں اور ان کی باتوں میں کتنا ہیر پھیر ہو سکتا ہے۔ میں نے وقوعہ کی اصل حقیقت جاننے کے لیے کہا، بی بی، کیا میں تمہاری بات سے یہ مطلب لوں کہ باسط نامی شخص نے تمہاری بیٹی پر مجرمانہ حملہ کیا ہے؟ وہ غصے سے بولی، مجرمانہ حملہ اور کیا ہوتا ہے؟ آپ مہربانی کر کے رپورٹ لکھیں، ہمیں اور ذلیل مت کریں۔ میں نے کہا، بی بی،
اگر سائل بن کر تھانے آ گئی ہو تو اب ذرا حوصلہ پیدا کرو، عدالت میں ہر بات کھول کر پوچھی جاتی ہے، وہاں تمہیں بتانا ہوگا کہ تمہاری بیٹی پر دست درازی ہوئی ہے یا مجرمانہ حملہ ہوا ہے، اور یہی بات مجھے رپورٹ میں بھی لکھنا پڑے گی۔ وہ غرا کر بولی، تم دیکھ نہیں رہے میری بچی کی کیا حالت ہو رہی ہے؟ کیا اب کچھ اور پوچھنا باقی ہے؟ میں نے لڑکی سے کہا، بی بی تم بتاؤ مجرمانہ حملہ ہوا ہے کہ نہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دے دو، لیکن یاد رہے ابھی طبی معائنہ ہوگا اور پولیس سرجن سے کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ طبی معائنے اور سرجن وغیرہ کا ذکر سن کر نو عمر لڑکی تھوڑا سا بدک گئی۔ اس نے ایک نظر ماں کی طرف دیکھا، پھر بڑے غصے سے بولی، اس نے میرے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ہے، تھپڑ مارے ہیں، سارے کپڑے پھاڑ ڈالے ہیں، اٹھا اٹھا کر پٹکا ہے۔ اگر میں شور نہ مچاتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ میں نے اطمینان کی طویل سانس لی۔ لڑکی کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ کچھ ہوا ہو تو ہوا ہو، مگر اسے ریپ نہیں کیا گیا۔ لڑکی کی ماں یا نائکا جو بھی تھی تیزی سے بولی، انسپیکٹر تم بس اس حرامی کے خلاف پرچہ کاٹو، میں اسے جیل کی ہوا کھلا کر رہوں گی۔ میں نے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ عورت کو صبر کی تلقین کی اور لڑکے کا نام پتہ پوچھ کر 2 کانسٹیبلوں کو اندر بلایا۔ وہ غالباً دروازے سے لگے یہاں کی گفتگو سن رہے تھے۔ ان کی چور نظریں بار بار لڑکی کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ میں نے دونوں کانسٹیبلوں کو ہدایت کی کہ وہ ایک رائفل مین کو ساتھ لے کر جائیں اور ایشور کالونی کی گلی نمبر فلاں اور مکان نمبر فلاں سے مسمی باسط علی ولد سراج دین کو پکڑ کر تھانے لے آئیں، اور اگر وہ وہاں نہ ملے تو فلاں فلاں جگہ پر اسے تلاش کریں۔ باسط علی کے دیدار کے لیے مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ قریباً پون گھنٹے بعد کانسٹیبل ایک مدہوش نوجوان کو تانگے سے اتار کر تھانے میں لے آئے۔ نوجوان کا رنگ گندمی، نکوش تیکھے اور قد نکلتا ہوا تھا۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور میلے لباس پر پان کے چھینٹے تھے۔ جو ہی نوجوان کے لڑکھڑاتے قدم کمرے میں پڑے، ادھیڑ عمر نائکا چیل کی طرح اس پر جھپٹی۔ اگر میں بر وقت مداخلت کر کے اسے روک نہ لیتا تو وہ اپنے ناخنوں سے باسط علی کے چہرے پر 5 دریاؤں کا ان مٹ نقشہ بنا دیتی۔ وہ اسے خطرناک دھمکیوں کے ساتھ دنیا جہان کی گالیاں بھی دے رہی تھی۔ میں نے بمشکل اسے قابو کیا اور کانسٹیبل کے ساتھ دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ لڑکے سے تنہائی میں پوچھ گچھ شروع کی۔ وہ نشے میں دھت تھا، کوئی کام کی بات اس کی زبان سے نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا وہ بار بار کہہ رہا تھا۔ کبھی وہ ہاتھ جوڑ کر کسی فری نام کی لڑکی سے معافیاں مانگنے لگتا، مجھے معاف کر دے فری، میں نیچ ہوں، ذلیل ہوں، تیرے قابل نہیں ہوں۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کون تھی اور اس لڑکے کا باجی جان سے کیا تعلق تھا۔ یہ معاملہ ہر گھڑی الجھتا جا رہا تھا۔ بہر طور میں نے باجی جان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے باسط علی کو آڑے ہاتھوں لیا، اسے ڈرایا دھمکایا، پھر ہلکی پھلکی مار لگوائی اور حوالات میں بند کر دیا۔ نائکا اور اس کی بیٹی کرن سے میں نے کہا کہ وہ کل دوپہر تشریف لائیں۔ اس دوران میں لڑکے سے پوچھ گچھ مکمل کر لوں گا۔ اگر اس کا قصور ثابت ہو گیا تو وہ سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ ماں بیٹی دونوں بے حد برہم تھیں، ان کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ ابھی باسط کے ہاتھ پاؤں توڑوا دیتیں۔ ان کے نزدیک باسط کا جرم بے حد سنگین تھا۔ ایک تو اس نے دست درازی کی تھی اور دوسرے مفتہ مفت۔ داناؤں نے ٹھیک کہا ہے، طوائف کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور کنگال عاشق اس کے در پر کتے سے بدتر سمجھا جاتا ہے۔ شام تک باسط علی کا نشہ اتر گیا اور وہ ڈھنگ کی باتیں کرنے لگا۔ میں اس سے فری کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ صاف ظاہر ہے یہ اس کی محبوبہ کا نام تھا۔ میں نے بہت کریدا لیکن باسط نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ بولا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے متعلق کچھ بتانا میرے لیے مرنے کے برابر ہے۔ وہ زندگی سے اکتایا ہوا نظر آتا تھا، آنکھوں میں ویرانی رچی بسی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ دل پر گہری چوٹ کھائے ہوئے ہے۔ میں نے پوچھا، یہ باجی جان تمہاری کیا لگتی ہے؟ بولا، وہ میری محسن ہے، وہ نہ ہوتی تو میں کب کا موت کو گلے لگا چکا ہوتا۔ اس نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا ہے اور امید کی راہ دکھائی ہے۔ وہ بہت دیر تک باتیں کرتا رہا، جن سے پتا چلا کہ والدین فوت ہو چکے ہیں، بڑے بھائیوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، وہ اندرون شہر سلے سلائے کپڑے کی دکان کرتا ہے اور کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ زندگی کی تلخیاں بھلانے کے لیے وہ شراب پیتا ہے
اور کبھی کبھی بازار حسن کی طرف نکل جاتا ہے۔ باتوں باتوں میں اس سے بے تکلفی کا ماحول پیدا کر چکا تھا۔ میں نے کہا جس لڑکی کو وہ چاہتا ہے اسے حاصل کرنے میں کیا دشواری ہے؟ وہ ہونٹ کاٹ کر بولا، وہ بے زبان لڑکی ہے، باپ کے سامنے بول نہیں سکتی اور باپ مجھے پسند نہیں کرتا۔ وہ بیٹی کو کالے چور سے بیاہ دے گا لیکن مجھ سے نہیں بیائے گا۔ اگلے روز دوپہر سے پہلے ہی باجی جان لڑکے کو رہا کرانے تھانے آ گئی۔ حسب معمول اس کا حلیہ فقیرانہ اور انداز شاہانہ تھے۔ یوں لگتا تھا کہ اپنے ارد گرد کے بندے اسے چیونٹیاں نظر آتے ہیں۔ آتے ساتھ ہی مجھ سے پوچھنے لگی، اسے اچھی طرح ڈرا دھمکا دیا ہے نا؟ میں نے کہا خالی دھمکایا ہی نہیں، لتاڑ بھی دیا ہے۔ وہ بولی رپورٹ تو درج نہیں کی۔ میں نے سعادت مندی سے انکار میں سر ہلا دیا۔ مسکرا کر بولی فقیروں کو خوش رکھو گے تو خود بھی خوش رہو گے۔ پھر وہ میرے ساتھ حوالات میں گئی اور لڑکے کو لے کر چل دی۔ میں نے دبے لہجے میں پوچھا اور وہ نائکہ آئی تو اسے کیا جواب دوں گا؟ بولی وہ اب نہیں آئے گی، گھبراؤ مت، اور ہاں پرسوں میں آؤں گی، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ 2 دن بعد وہ واقعی آدم کی۔ بلال شاہ اس وقت میرے پاس بیٹھا تھا اور خوشگوار موڈ میں تھا۔ باجی جان کو دیکھتے ہی اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا، غالباً اپنی رسوائی یاد آ گئی تھی۔ جلدی سے کان لپیٹ کر وہ برآمدے میں چلا گیا۔ بلال شاہ کو یوں کھسکتے دیکھ کر باجی جان کی آنکھوں میں شرارتی مسکراہٹ ابھر آئی۔ 1-2 جملے بلال شاہ پر کسنے کے بعد وہ اصل موضوع پر آ گئی۔ تھانے دار جی، ایک کام کرنا ہے تم نے، اور 10-15 روز کے اندر اندر۔ کون سا کام؟ میں نے پوچھا۔ اس لڑکے کو رنگون بھجوانا ہے کسی بھی طرح۔ اس کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے، کرائے کے پیسے بھی ہیں اس کے پاس، بس تم کسی طرح باقی انتظام کر دو۔ یہ کام میں کسی بڑے افسر سے بھی کروا سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے چندی گڑھ سے باہر جانا پڑے گا اور وہ میں فی الحال نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا میرا خیال ہے تم باسط علی کی بات کر رہی ہو، لیکن وہ وہاں جا کر کرے گا کیا؟ کہنے لگی کچھ بھی کر لے گا، اور کچھ نہیں تو کسی ہوٹل میں بیرا لگ جائے گا۔ ان بدماشیوں سے تو بچے گا جو یہاں کر رہا ہے۔ چند ماہ اور یہاں رہ گیا تو قبرستان پہنچ جائے گا۔ میں نے پوچھا وہ جانے پر راضی ہو گیا ہے؟ ہاں، اس نے گھڑے جیسا سر اوپر نیچے ہلایا۔ میں نے کہا میرا خیال ہے پولیس سے کافی ڈرایا ہے تم نے اسے، ورنہ وہ یہاں سے جانے والا نہیں تھا۔ وہ بولی یہ اندازہ تم نے کیسے لگایا ہے؟ میں نے جواب دیا کوئی عاشق بھی اپنے عشق کو ایسے نازک موڑ پر چھوڑ کر باہر کے ملک نہیں جاتا۔ وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے اور رات دن اس کے لیے آہیں بھرتا ہے۔ باجی جان نے بہت برا سا منہ بنایا۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، نوجوانی کا پاگل پن ہے۔ باجی جان کے اس جملے سے مجھے 2 باتوں کا پتہ چلا۔ ایک تو یہ کہ وہ باسط علی کے عشق سے بے خبر نہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ اس معاملے کو اچھا نہیں سمجھتی۔ فوری طور پر میرے ذہن میں آیا کہیں باجی جان باسط علی کو اس لیے تو ملک سے نہیں بھگا رہی کہ وہ اسے اس لڑکی سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ اس سوال کے ساتھ ہی دوسرا سوال ذہن میں ابھرا کہ وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے۔ اس دوسرے سوال کا جواب فوری طور پر تو میرے ذہن میں نہیں آیا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب باجی جان مجھے نئی ہدایات دے کر واپس چلی گئی اور میں نے آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی تو ایک جھماکا سا آنکھوں کے سامنے ہوا۔ ایک نئے خیال نے مجھے جھنجھوڑ کر سیدھا بٹھا دیا۔ میں نے SI باجوہ کو آواز دے کر بلایا۔ وہ تیزی سے آیا اور سلوٹ کر کے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا باجوہ، تم نے بتایا تھا کہ باجی جان ایک ٹیلر ماسٹر کے گھر میں رہ رہی ہے۔ تم نے ٹیلر ماسٹر کی لڑکی کا نام کیا بتایا تھا؟ باجوہ نے ذہن پر زور دے کر کہا فرحت۔ فرحت اور فری، میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ یہ سامنے کی بات پہلے میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی۔ اس کا مطلب تھا باسط علی کی محبوبہ وہ لڑکی فرحت ہے جن کے گھر باجی جان رہائش پذیر ہے، یعنی ٹیلر ماسٹر احمد علی کی بیٹی باسط علی کے دل کا روگ بنی ہوئی تھی، اور یہی احمد علی تھا جسے باسط علی ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ اگر باجی جان باسط اور اس کی محبوبہ میں فاصلے پیدا کرنے کی سوچی سمجھی کوشش کر رہی ہے تو کیوں؟ اس سے اس کا کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ اس سارے معاملے کو روشنی میں لانے کے لیے فرحت سے ملنا اور اس کے ذہن کو ٹٹولنا ضروری تھا۔ میرے ذہن میں بلال شاہ کا نام آیا۔ وہ ایسے کاموں میں بڑا کایا تھا۔
ان دنوں وہ تو ویسے ہی بارود سے بھرا ہوا تھا۔ باجی جان کے ہاتھوں اس کی بے عزتی ہوئی تھی اور میں اسے باجی جان کے خلاف جس طرح چاہے استعمال کر سکتا تھا۔ اگر میں اسے فرحت کے پیچھے لگا دیتا تو وہ چند دنوں میں ضرور اسے بیٹی، بھتیجی یا بھانجی وغیرہ بنا لیتا اور اس کے ماضی میں خرگوش کی طرح لمبی سرنگیں لگا دیتا۔ میں ٹیلر ماسٹر کی بیٹی فرحت کے سلسلے میں بلال شاہ کا سوچ ہی رہا تھا کہ صورتحال نے ایک نئی کروٹ لی اور میرا کام بالکل آسان ہو گیا۔ یہ اگلے روز دوپہر کا واقعہ ہے۔ ساون کی زبردست جھڑی لگی ہوئی تھی۔ میں ایک موقع ملاحظہ کرنے کے بعد تھانے واپس پہنچا تو رجسٹرار نے ایک اہم اطلاع دی۔ کہنے لگا کہ 1.5 گھنٹے سے ایک لڑکی کمرے میں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اکیلی لڑکی کا سن کر میں حیران ہوا۔ رجسٹرار نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کی طبیعت خراب ہے اور 2-3 بار پانی مانگ چکی ہے۔ کمرے میں پہنچا تو واقعی ایک لڑکی سکڑی سہمی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس نے برقع پہن رکھا تھا اور نقاب گرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر بے ڈھنگے پن سے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی لگتی تھی۔ میں صاف دیکھ رہا تھا کہ وہ سر تا پا لرز رہی ہے۔ یہ لرزہ خنکی سے زیادہ خوف کے سبب تھا۔ ٹوپی اتار کر میں نے چہرے سے بارش کا پانی پونچھا اور لڑکی کے سامنے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا، ہاں بی بی کیا بات ہے؟ جی وہ ہکلا کر چپ ہو گئی۔ تھوڑی دیر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، پھر سر جھکا کر سسکیوں سے رونے لگی۔ میں نے اسے دلاسا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ گلوگیر لہجے میں بولی، انسپکٹر صاحب آپ یہ رکھ لیں اور خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زرد رنگ کا ایک پرس برقعے سے نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے میز پر رکھ دیا۔ میں نے پرس کھولا، اس میں کرنسی نوٹ تھے، قریباً 1000 روپیہ رہا ہوگا۔ ان دنوں یہ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ میں نے پرس بند کر کے اپنے قبضے میں لے لیا۔ لڑکی نے روتی دھوتی آواز میں کہا، انسپکٹر صاحب اسے رشوت نہ سمجھیے، میں یہ پیسے آپ کو اس کی رہائی کے لیے دے رہی ہوں۔ آپ جیسے چاہیں ان پیسوں کو استعمال کر لیں اور اس کیس سے اس کی جان چھڑا دیں۔ میں نے کہا، بی بی مجھے ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آئی، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ اس نے ایک بار پھر شدت سے انگلیاں مروڑیں اور بولی، باسط علی جسے آپ نے جمعے کو گرفتار کیا تھا۔ میں نے کہا، کیا تم ٹیلر ماسٹر احمد علی کی بیٹی ہو؟ اس نے گردن ڈال کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ ایک ہی لمحے میں پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ فرحت تھی اور ابھی تک یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا محبوب حوالات میں ہے۔ اسے اس مصیبت سے نکالنے کے لیے اس نے ایک دلیرانہ قدم اٹھایا اور کسی طرح رقم کا انتظام کر کے تھانے آ گئی تھی۔ بول چال سے اندازہ ہوتا تھا کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، لباس سے کھاتے پیتے گھرانے کی لگتی تھی، مگر ایک نوجوان لڑکی کے لیے تنے تنہا اتنی بڑی رقم کا انتظام کر لینا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں نے رقم کے بارے میں لڑکی سے چند تند و تیز سوالات پوچھے تو وہ مزید گھبرا گئی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، یہ میرے پیسے ہیں، آپ یہ سب رکھ لیں اور اسے چھوڑ دیں۔ وہ ایسا نہیں ہے، اگر اس نے کچھ کیا ہوگا تو نشے میں کیا ہوگا۔ باتوں کے دوران ہی اس نے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور کھینچ کھینچ کر سانس لینے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لہرائی۔ اگر میں لپک کر اسے تھام نہ لیتا تو وہ لڑک کر پختہ فرش پر جا گرتی۔ گوبندر سنگھ پانی لاؤ، میں نے پکار کر کہا۔ چند ہی لمحوں میں سارا عملہ لڑکی کے گرد اکٹھا ہو گیا۔ لڑکی کے جسم کو ہاتھ لگاتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بخار میں بری طرح تپ رہی ہے۔ میں نے لڑکی کا نقاب الٹا تو سب دیکھتے رہ گئے۔ 18-19 برس کی وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ دودھیا جلد بخار کی وجہ سے تمتمائی ہوئی تھی اور گداز ہونٹوں پر پیاس کے سبب پپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ مجھے اس کی شکل کچھ جانی پہچانی لگی، ایسا چہرہ کہیں دیکھا ہوا تھا میں نے۔ میرے اشارے پر بلال شاہ قریبی بازار سے ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ ہم نے لڑکی کو پانی وغیرہ پلایا، اس کی ہتھیلیوں کی مالش کی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اتنے میں ڈاکٹر بھی آ گیا۔ اس نے لڑکی کو چیک کیا اور بتایا کہ وہ 105 بخار میں تپ رہی ہے۔ اسے دوا کے علاوہ مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کی حدت کم کرنے کے لیے برف کی پٹیاں ضروری ہیں۔ میں نے اسسٹنٹ سب انسپکٹر باجوہ کو بتایا کہ یہ ٹیلر ماسٹر احمد علی کی بیٹی ہے۔
وہ اسے فوراً گھر پہنچانے کا انتظام کرے۔ لڑکی نے میری بات سن لی، بخار کی غنودگی میں بڑبڑانے لگی، نہیں تھانے دار صاحب، میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی، اس کو چھوڑ دیں، وہ بے قصور ہے۔ باجوہ نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ شدت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے باجوہ کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ بہتر تھا کہ لڑکی کی حالت سنبھلنے کا انتظار کر لیا جاتا۔ وہ غیر مردوں کے ساتھ گھر واپس جاتی تو گلی محلے میں بدنامی ہو سکتی تھی۔ مناسب یہی تھا کہ وہ جیسے آئی ہے ویسے ہی واپس جائے، یا پھر اس کا کوئی عزیز آ کر اسے لے جائے۔ میرے کمرے میں ایک بینچ سا پڑا تھا، کرسی کی گدی رکھ کر اس پر سرہانہ بنا دیا گیا اور وہ برقعے سمیت وہاں لیٹ گئی۔ ڈاکٹر انجیکشن لگا کر گیا تھا۔ آدھ پون گھنٹے بعد اس کا بخار خاصا کم ہو گیا اور قریباً 2 گھنٹے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے برقعے کا بالائی حصہ میری میز پر تھا۔ وہ اپنی بے پردگی کو بری طرح محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اس کے ہونٹوں کے عین نیچے ایک سیاہ تل کو گھورتے ہوئے کہا، بی بی فرحت، مجھے لگتا ہے میں نے پہلے بھی تمہیں کہیں دیکھا ہوا ہے۔ اس نے فوراً سر جھکا لیا۔ اس کے انداز سے ظاہر ہوا کہ نہ صرف میری بات صحیح ہے بلکہ وہ مجھے پہچان بھی چکی ہے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد مجھے بھی اس کے بارے میں سب کچھ یاد آ گیا۔ فرحت سے میری پہلی ملاقات قریباً 6 برس پہلے لاہور میں ہوئی تھی۔ میں اس وقت انسپیکٹر تھا اور یہ خوبرو لڑکی سکول کی ایک دبلی پتلی نوعمر طالبہ تھی۔ اپنے والدین کے ساتھ وہ چندی گڑھ سے لاہور حضرت مادھو لال کا عرس دیکھنے آئی ہوئی تھی اور بچھڑ گئی تھی۔ اس کے والدین کا پتہ پورے 3 روز بعد چلا تھا اور اتنا عرصہ وہ میرے پاس ہی رہی تھی۔ 11 برس کی وہ بچی مجھے ابھی تک یاد تھی، جو داناؤں جیسی باتیں کرتی تھی اور اجنبی لوگوں میں ہونے کے باوجود بڑی پرسکون تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ 6ٹھی جماعت میں پڑھتی ہے اور تقریری مقابلوں میں حصہ لیتی ہے۔ میں اس کی ذہانت اور اخلاق سے بہت متاثر ہوا تھا۔ آج وہی بچی ایک بھرپور دوشیزہ کے روپ میں میرے سامنے بیٹھی تھی اور گردن جھکائے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ کسی خوف زدہ ہرنی کی طرح سہمی ہوئی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں نے ابھی ابھی اسے میلہ چراغاں کے ہجوم میں سے ڈھونڈا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس کے رخساروں کے آنسو پونچھے ہیں۔ فرحت یا فری طبیعت سنبھلنے کے بعد قریباً 2 گھنٹے میرے پاس رہی۔ یہ 2 گھنٹے میرے لیے بہت اہم تھے کیونکہ اس دوران فری نے مجھے اپنے اور باجی جان کے بارے میں بہت کچھ بتایا اور اپنے حالات کے بارے میں بھی کھل کر بات کی۔ وہ مجھے اسی وقت پہچان گئی تھی جب میں تھانے میں داخل ہوا تھا، لیکن جھجک کے باعث اس نے خود کو نقاب میں چھپائے رکھا اور اس نے مجھے ایک دیرینہ ہمدرد اور غمخوار سمجھتے ہوئے اپنے سارے دکھ بیان کر دیے تھے۔ میں اسے ایک خوشگوار اتفاق ہی کہوں گا کہ ہم پہلے سے ایک دوسرے کے جانتے تھے، ورنہ فری نے مجھے جو کچھ بتایا وہ ایک لڑکی تھانے میں بیٹھ کر کسی تھانے دار کو بتانے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ گو یہ معمولی باتیں تھیں، لیکن ایک لڑکی کے لیے زبان پر لانا بہت مشکل تھیں۔ فری نے مجھے جو کچھ بتایا اور میں نے کریت کر جو کچھ پوچھا، اس کا احوال کچھ اس طرح ہے۔ فری چندی گڑھ کے کالج میں BA کر رہی تھی۔ اس کے والد شہر میں ٹیلر ماسٹر تھے اور شہر کے عمرا خواص ان کے ہاتھوں کے سلے کپڑے پہنتے تھے۔ اپنا مکان تھا، گزر بسر سہولت سے ہو رہی تھی۔ باسط علی ابھی اسی علاقے میں رہتا تھا۔ وہ بھی چونکہ کپڑوں کا کام کرتا تھا، لہٰذا فرحت کے والد سے اس کا ملنا جلنا تھا۔ چند بار وہ فرحت کے گھر بھی آیا۔ یہیں سے ان دونوں کے درمیان ایک تعلق سا پیدا ہو گیا۔ قریباً 1 برس تک یہ تعلق خاموش رہا۔ پھر باسط نے اس تعلق کو زبان دی اور بذریعہ تحریر فرحت سے محبت کا اظہار کیا۔ فرحت نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور نہ ہی دل شکنی۔ ویسے وہ دل ہی دل میں باسط کو پسند کر رہی تھی۔ وہ خوبصورت تھا، پڑھا لکھا تھا اور برسرے روزگار ہونے کے لیے بھی اپنی سی کوشش کر رہا تھا۔ وہ غریب ضرور تھا مگر ذہانت کی صفت رکھتا تھا جو اکثر غربت کو حرف غلط کی طرح مٹا دیتی ہے۔ اسی دوران فرحت کے والد کو علم ہو گیا کہ باسط اور فرحت ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ان دونوں میں مختصر ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے فرحت پر سخت پابندیاں لگا دیں۔ وہ پہلے بس پر کالج جاتی تھی، اب محلے کا ایک تانگا اسے لانے اور لے جانے لگا۔ فرحت ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو بغاوت کا سوچتی ہیں اور نتیجے میں والدین کے سر میں رسوائی کی خاک ڈال دیتی ہیں۔
وہ تو باپ کی آنکھ کا اشارہ سمجھنے والی لڑکی تھی۔ اس نے اپنے دل کی وہ کھڑکی بند کر دی جو باسط کی طرف کھلتی تھی اور جس میں اپنی آنکھیں رکھ کر وہ کسی کی راہ دیکھا کرتی تھی۔ اس نے باسط کی طرف مکمل بے رخی اختیار کر لی اور اپنی پوری توجہ تعلیم پر مرکوز کر دی۔ باسط کئی ماہ اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ فرحت کی بے رخی عارضی ہے اور وہ تا دیر اس کے تڑپنے کا تماشا نہیں دیکھ سکے گی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ آخر مایوس ہو کر باسط نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔